نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ مدینہ کے سارے لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اذان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلاوا چونکہ مسجد سے آیا تھا اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا فرمایا کرتے تھے جب کبھی صحابہ کرام کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور انہیں اذان دینے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو صحابہ کرام اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں کیوں جمع کیا ہوں؟ صحابہ بلند آواز میں جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج کون سی اہم خبر ہے جسے سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں اس لیے جمع کیا ہوں کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بات کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگی۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے خدا کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کے بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنے لپیٹے میں لے رہی تھی۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریل کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا تو دوسری طرف اس سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور طرف لے جاتی۔ کشتی کا ملاح کچھ دیر تک سمندر کے بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بھنور سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ خود ملاح ہی بہت پریشان تھا کہ ایسی بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کریں۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کس طرف جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی۔ رات ہوئی اور کشتی اسی طرح سمندر کی مچلتی لہروں پر ڈولتی رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت رواں ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی پھیل گئی۔ کشتی کے مسافر اب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، بس ایک آواز تھی جو آدمی کے موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ یوں ہی وہ دہشت کے عالم میں رات بیت گئی اور صبح ہوتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ کشتی کے رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر کشتی ہچکولے کھاتی پانی کے لہروں پر تیرتی رہی اور اب صبح ہونے پر بھی سمندر کی موج جس طرح پانی کو بہاؤ کر دیتی ہے کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔ یوں سمندر میں یوں ہی پھنسے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی۔
پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی اور کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد سمندر میں بھولے بھٹکے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ مصیبت میں پھنسے ان مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی نئی امید بن گئی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مثال تھی۔ کشتی کے مسافر جو موت کی امید کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر اب زندگی کی امیدیں دوڑ رہی تھی۔ کشتی اور قریب ہوئی تو درخت صاف طور سے دکھائی دینے لگے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اور ملاح 3 دنوں میں ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ درخت اور قریب ہوئے تو مسافروں کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے۔ ملاح کی محنت بھر آئی اور سورج مکمل غروب نہ ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیے۔ 3 دن تک وہ زندگی اور موت کے کشمکش میں رہے تھے اور اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تھا۔ ان کو راحت اور سکون کے کچھ لمحات نصیب ہو گئے تھے۔ اسی خوشی میں وہ اس پر اسرار جزیرے کو دیکھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا، تاریکی چھا رہی تھی۔ غروب ہوتے سورج نے انہیں مغرب اور مشرق کی سمتوں کی پہچان کروا دی تھی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں۔ مسافروں کو اترے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال اگے ہوئے تھے۔ بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ معلوم ہی نہ تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر پر اسرار جزیرے پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا، کہ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے؟ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ جانور نے انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر نڈھال ہو گئے کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس جانور سے یہ پوچھا، تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ جانور نے کہا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کو بہت شوق رکھتا ہے اور تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافروں کی حیرت لمحہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ خاموش ہو کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان بنے راستوں سے ہوتے ہوئے ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھٹنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ جھکے ہوئے تھے۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پر اسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس بدصورت اور ہیبت ناک آدمی سے پوچھا، کم بخت تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ مسافر نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور جزام کے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بھور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 3 دن گزر گئے۔ بالا پھر ایک روز ہم اس جزیرے میں پر اتر گئے۔ مسافر کے خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا ہوا آدمی بولا کہ ذرا مجھے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، نخلستان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ زنجیروں میں جکڑا انسان نے کہا، نخلستان کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں پھل لگتا ہے۔ قیدی نے غصے بھرے لہجے میں کہا، خبردار، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا طبرستان کے دریاؤں کے بارے میں تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ تو
تو اس قیدی نے کہا کہ اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا، پھر بولا مجھے زر کے چشمے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قیدی نے کہا یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان مسافروں نے کہا اس میں پانی ہے اور اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر قیدی نے پوچھا اچھا ذرا مجھے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آگاہ کرو۔ مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ قیدی نے پھر پوچھا کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ مسافروں نے بتایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسافروں نے کہا لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی ہے، ان کی تابعداری بھی کر لی ہے، اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہوئے غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ مسافروں کو مخاطب کر کے بولا اب میں تم کو خود کے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے مجھے یہاں سے قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ پھر اس زنجیر سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوم لوں گا، ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا، کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ ہاں مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، آڑ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام بہت دھیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر اسراء جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ صحابہ کرام اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے بارے میں آگاہ نہیں کر چکا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آپ پہلے ہی اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو یہ فتنہ دجال کا ہی ایک حصہ تھی جس کے بارے میں تمہیں آگاہ کرتا رہتا ہوں، اور یہ جان لو کہ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا، مشرق کی طرف بحر ہند ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پر اسراء جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے۔ اس پر اسراء جزیرے میں جہاں دجال قید ہے اس کے بارے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی کسی کو اس پر اسراء جزیرے کے بارے میں کوئی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بلائے، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے بچائے، آمین۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔